نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ فتویٰ کیا ہے، یہ فتویٰ کیا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے، دینی ادارے جو ہیں جیسے یہاں کا ندوۃ العلماء لکھنؤ اور دارالعلوم دیوبند، یہ مسلمانوں کے بڑے بڑے ادارے ہیں۔ ہر آدمی کو مکمل دین کی جانکاری نہیں ہوتی ہے، تو جب کوئی مسئلہ اٹکتا ہے، کوئی باریک بات معلوم کرنا ہوتی ہے کہ دین میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو دارالقضاء یعنی شرعی عدالت سے رجوع کر کے پوچھا جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے بڑا جو ادارہ ہے وہ دیوبند ہے، جہاں کے آل ورلڈ فتوے جاتے ہیں، اور دیوبند کے فتوے ورلڈ میں مانے جاتے ہیں، سعودی عرب مانتا ہے۔ فتویٰ اگر آپ کا کہیں کسی چیز میں کوئی دعویٰ ہے اور آپ عدالت میں مقدمہ قائم کرے ہیں، تو اس میں یہ فتویٰ بھی گورنمنٹ بھی مانے گی ثبوت کے طور پہ، تو اسے گورنمنٹ کی مانتا پراپت ہے۔ فتویٰ جو ہے کوئی اپنی طرف سے نہیں دیا جاتا ہے، فتویٰ یہ دیتے ہیں مفتی اعظم، قرآن کے علم کے اسپیشلسٹ منجھے ہوئے عربی زبان کے۔ تو عام آدمی کو دین کی اتنی معلومات نہیں ہوتی، تو وہ ان سے فتویٰ لیتے ہیں۔ وہ فتوے میں لکھ دیا جاتا ہے کیا صحیح ہے، دین میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو فتویٰ کوئی اپنی طرف سے نہیں دیتا ہے۔ قرآن پاک کا جو مفسر قرآن ہے، اسپیشلسٹ ہے، وہ قرآن کی آیتوں میں دیکھ کے، اور اس میں اور بھی کئی مفتیان شامل ہوتے ہیں، تو وہ قرآن سے دیا جاتا ہے فتویٰ۔ تو جو فتویٰ دے دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہی سچ ہے، یہی سرٹیفکیٹ ہے۔ تو ایک تو ندوہ ہے اور دوسرا یہاں دیوبند ہے۔ ندوے کو آپ ہائی کورٹ سمجھ لیجئے اور دیوبند کو سپریم کورٹ سمجھ لیجئے۔ فتویٰ آنے کے بعد جس کے خلاف فتویٰ جا رہا ہو، چیں چوں کرنے کی گنجائش تو رہتی نہیں، کیونکہ فتویٰ آپ کو بتایا قرآن سے دیا جاتا ہے۔ تو جب قرآن سے دیا جاتا ہے تو ہم کو ماننا ہے، اور ہمارے نہ ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم قرآن کی نہیں مان رہے ہیں، اور قرآن کی نہ ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، یا تھے تو اب نہیں رہے، خارج ہو گئے اسلام سے۔ کیونکہ یہ جو مسلمان ہونے کی شرطوں میں آیا ہے،
آسمانی چاروں کتابوں کو پر ایمان رکھنا ہوگا کہ یہ آسمانی اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ہوگا، تب جا کے وہ مسلمان ہوگا۔ اگر وہ چار میں سے ایک کتاب کو نہ مانے، سب رسولوں میں ایک رسول کو نہ مانے، تو وہ بھی مسلمان نہیں رہا۔ تو بہت سے لوگ آج بھی جن کے خلاف فتویٰ چلا جاتا ہے، وہ اپنا برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ سب نہیں ہیں، اس میں بس ایک ہی گروہ ہے، تبلیغ جماعت والا۔ اصل میں تبلیغ جماعت والے خود اپنا فتویٰ دیتے ہیں، جو کہ ان کو اس کا حق نہیں ہے، شرعی قانون کے مطابق ان کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دیں۔ فتویٰ دینا کام انہی اداروں کا ہے۔ اگر کوئی مفتی بھی ہے، مفتی کا کورس کرے ہے، تب بھی وہ زبانی تو آپ کو بتا سکتا، اپنی مہر نہیں لگا سکے دے سکتا آپ کو۔ جو ایسا ہوا کہ کوئی چیز کا ہمیں علم ہے، ہم نے بتا دیا، اب اس پر مہر تو لگے گی جا کے اسی ادارے کی، اگر وہ صحیح ہے تو ابھی ایک فتویٰ دیوبند سے جاری ہوا ہے، جس کو مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم اور مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے جاری کیا۔ وہ مولانا ساز صاحب کے بارے میں ہے۔ اب انہی نے کیا کہا، یہ آپ خود الاخبار میڈیا اپنا یوٹیوب کھولیے، اس میں مائک پر بولیے الاخبار میڈیا، جب وہ آ جائے تو پھر اس پہ بولیے مولانا ارشد مدنی صاحب و مولانا سجاد نعمانی کی مولانا ساز صاحب کو نصیحت، اور خود سن لیجیے، خود سن لیجیے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریے، کیونکہ اگر آپ کسی کو گمراہی سے بچانے کا ذریعہ بنیں گے، سبب بنیں گے، تو آپ کو بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں کہ کتنا بڑا آپ ثواب کمائیں گے، کہ کوئی اور نہ گڑھے میں گرنے پائے، کوئی اور نہ گمراہ ہونے پائے۔ جب کوئی بھی چیز کا مقابلہ یا جنگ کی جاتی ہے تو سب سے پہلے فتویٰ ہی لیا جاتا ہے کہ ہم جو یہ کرنے جا رہے ہیں، اگر اس کا فتویٰ ٹھیک ملتا ہے، ہم کو اجازت ہے کہ ہم جنگ کریں، تو یہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہم کیا ہے جتنے پڑھے لکھے ہوں، کیا ہے کوئی کتنا پڑھے لکھے ہو، وہ خود اس بات کا فیصلہ نہیں کرے گا، اس کے لیے فتویٰ لینا پڑے گا۔ اچھا، یہ فتویٰ کو ماضی میں پہلی بار نہیں ساز صاحب کے خلاف ہے، ماضی میں بہت بار ہو چکا ہے، اور ابھی سعودی عرب سے بھی ان کے اوپر فتویٰ جاری ہوا تھا، ان کو مشرک کہا گیا، ان کو وہاں سے بھگایا گیا۔ جب ایسا کیا گیا تو ان لوگوں نے لوگوں پر اپنی ویڈیوز کے ذریعے ان کو برا بھلا، ارے وہ تو وہاں پر پکچر ہال بنوا رہے ہیں، یہ بنوا رہے ہیں، وہ بنوا رہے ہیں، اور ان کے تو میں آپ کو بتا دوں، فتویٰ الگ چیز ہے اور کردار الگ چیز ہے۔ انہی نے جو فتویٰ دیا ہے وہ قرآن سے دیا ہے، بالکل سچ ہے۔ اب وہ انہی نے اپنے کردار، اپنے کیریکٹر کی اس میں کوئی وہ نئی بات ہے۔ جس طرح سے ابھی ندوے کے ایک مفتی ظہور صاحب تھے، وہ رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، انہی نے عیدگاہ کے اندر میرج ہال بنانے کی کہا تھا، شریعت میں
اجازت نہیں ہے، اس کا فتویٰ دیا تھا۔ ایک بار کسی نے ان کو مریج ہال میں کھانا کھاتے دیکھا اور پوچھا آپ نے تو فتویٰ دیا تھا کہ مریج ہال نہیں بننا چاہیے، عیدگاہ کے اندر آپ کھانا کھا رہے ہیں۔ انہیں کا ہم نے بالکل ٹھیک فتویٰ دیا تو شریعت میں ایسا ہی ہے، نہیں بننا چاہیے۔ اب رہا ہم کھانا کھا رہے ہیں تو ہم نے اس بات کا فتویٰ نہیں دیا تھا۔ تو یہ ہے فتویٰ۔ فتویٰ دین کی صحیح جانکاری دینے کا نام ہے، جو عام آدمی کو نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت بہت لمبی پڑھائی یہ لوگ پڑھے رہتے ہیں، اور تب یہ فتویٰ جاری ہوتا ہے۔ تو یہ فتویٰ جو ہے مولانا سعد صاحب کے خلاف ہے، اور اس میں اور کئی بار جاری ہو چکا ہے۔ تو یہ جو تبلیغ جماعت والے ہوتے ہیں، تبلیغ جماعت والے جو ہیں، دیکھیے ہر جتنے قرآن کے احکامات ہیں، ہر احکامات کا ایک مقام ہے۔ اس مقام کو کسی کو کوئی بدل دے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مثال کے طور پہ یہ لوگ کہتے ہیں، یہ حدیث پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ قرآن ہی تو ہے، اس میں قرآن کی آیت تو ہے۔ مقام بدل دیا انہی نے۔ قرآن کا درجہ حدیث نہیں لے سکتی، اللہ کا درجہ محمد نہیں لے سکتے۔ جس کا جو مقام ہے، سب سے پہلے اللہ ہے، پھر محمد ہیں، پھر صحابہ ہیں، پہلے قرآن ہے، پھر حدیث ہے۔ اب دیکھیے مقام بدل دیا کہ پہلے حدیث کر دی، قرآن غائب کر دیا، جو سراسر گناہ اعظم اور گمراہ لوگوں کو کرنا ہے۔ تو پہلے قرآن ہے، پھر حدیث ہے، اور یہ دونوں چیزیں ساتھ چلیں گی، یہ اکیلے نہیں چل سکتی۔ لیکن یہ صرف حدیث چلاتے ہیں، قرآن کو یوں کہہ کے برائے نہ کہ اس کی تلاوت تو کرتے ہیں۔ تو اللہ قرآن کے حقوق 6 بتلائے گئے ہیں، تو یہ آخری ہے جو قاری قرآن پاک کی تلاوت، نہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا، یہ سب ہے۔ تو یہ خالی تلاوت، وہ بھی اکا دکا، قرآن کی کوئی اہمیت کو انہی نے کم کر دیا، اور قرآن کی ہندوستان سے کنارے کر دیا گیا، جس کے ذمہ دار یہی ہیں۔ آپ کہیں چلے جائیے، کسی مسجد میں چلے جائیے، 2 کتابیں بس پڑھی جائیں گی، ایک فضائل اعمال اور ایک منتخب احادیث۔ جب ان سے عوام سوال کرتے ہیں کہ قرآن یہ، اس میں قرآن کی آیتیں تو ہیں، قرآن ہی تو ہے یہ، تو اب آپ خود سمجھ لیے کہ قرآن، پھر یہ قرآن کیا ہے؟ جب وہ حدیث قرآن ہو گئے تو انہی نے اس قرآن کا مقام، قرآن کو ہلکا کر دیا، اور جب قرآن سے اوپر کسی کا درجہ دے دیا تو قرآن تو ہلکا ہو جائے گا، جو انتہائی ظلم اور انتہائی گمراہی کی بات ہے۔ ہر ایک شعبے کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے۔ جو شعبہ فتویٰ دینے کا، اس کا کام جو ہے فتویٰ دینا ہے، یعنی آپ کو بتا دے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اب اس قرآن کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے قتل سے بڑی جرم فتنہ و فساد کو مانا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ فتنہ سے تب تک لڑو جب تک فتنہ جڑ سے نہ ختم ہو جائے۔ یہ سب تو باتیں ہی گول کر دی جاتی ہیں، نہیں کرے گا کوئی، اپنی جگہ سے نہیں اٹھ رہا ہے، سب یہی 100 سال گزرے جا رہے ہیں، گمراہی کی فیکٹریاں چل رہی ہیں۔
عوام پڑھا لکھا نہیں ہے، قرآن نہیں لاتے، خالی حدیث سے بس، وہ بھی حدیث میں 6 حدیثیں اکابر ائمہ نے مہر لگائی ہے، صحاح ستہ جن حدیثوں کو کہتے ہیں، جس میں بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، 6 حدیثیں درجہ قرآن کی طرح صداقت کا رکھتی ہیں، ان کا بھی کہیں نام پڑھنے لکھنے میں نہیں آتا، بس یہی 2 حدیثیں پڑھیں گے اور اس کے بعد لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تو ہم یہ بتا رہے تھے یہ فتویٰ ہے کیا؟ یہ فتویٰ دین کی صحیح جانکاری دینے کا نام فتویٰ ہے، اور جب فتویٰ یہ ایسے اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ جب ہائی کورٹ میں مقدمہ چلا، وہاں سے آپ ہار گئے، اس نے فیصلہ دیا، آپ جو ہے رجوع سپریم کورٹ جاتے ہیں، آپ کو ایک امید رہتی ہے کہ شاید سپریم کورٹ سے بھی فیصلہ بدل جائے، لیکن جب سپریم کورٹ بھی فیصلہ دے دے تو بھی منہ بند ہو جانا چاہیے، بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے آگے کچھ نہیں ہے، اب خاموش ہو جاؤ بالکل۔ کوئی جھگڑے مچے تھے، غلط فہمیاں تھیں، قرآن کھول کر رکھ دیا گیا اور اللہ کا دین شریعت بتا دی گئی، اب کون سی کوئی بات ہی نہیں باقی بچی، تو قرآن آ گیا، دین تو قرآن میں ہے۔ تو دین کسی کی جاگیر نہیں ہے، کسی کی سلطنت نہیں ہے کہ دین کی جس طرح چاہے بربادی کرے، دین کے حساب سے چلنا ہے، دین کے کو اپنے حساب سے نہیں چلانا ہے، قطعاً ہرگز نہیں۔ ہمارے اصلاح کے لیے 1,34,000 پیغمبر اس دنیا میں اللہ نے بھیجے، انہی نے کیسی کیسی مصیبتیں اٹھائیں، کیسے کیسے ظلم سہے، وہی یہ دین ہے جب ہم تک پہنچایا، آج یہ دین ہم مٹا رہے ہیں، دین کی شکل کو ہم نے بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوئے دین کو مٹنے نہ دیں، برباد ہونے نہ دیں، اس کی شکل نہ بدلنے دیں، اور جس چیز کے جو احکامات اللہ نے دیے ہیں ان کو انہی کے مقام پر قائم رہنے دیں، ایک جٹ ہو جائیں ایسے لوگوں کے خلاف جو دین سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ تو فتویٰ دین کی صحیح جانکاری ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، جس کے بعد نہ کچھ سننا ہے اور نہ کچھ سنانا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی چپکے اندر ہی اندر وہ غیبتیں کرتا ہے، تو یہ جو کرتا ہے اس سے بڑا تو سڑی وہ ہے جو اس کو سنتا ہے، اس سے بڑا سڑی وہ ہے سنتا ہے۔ ارے بھائی، ہم مسلمان اگر ہیں حقیقت میں، اور ہمارے سامنے قرآن رکھ کے کھول کے دکھا دیا گیا، آنکھوں سے بتا دیا گیا کہ اللہ نے یہ کہا ہے، اب اگر ہم اب بھی کچھ بکتے رہیں تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم ضرور کوئی بہروپیے ہیں، کسی کے ایجنٹ ہیں۔ تو ہمیں آپ سے یہ بتانا تھا، اور بتا دوں گمراہ کرنے والا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ گمراہ کرنے والا 7 بار عذاب ہوگا اس کے اوپر، جس نے کسی کو گمراہ کیا اس پہ 7 بار عذاب ہوگا، جو گمراہ ہوا اس پر بھی 1 بار عذاب ہوگا، کیونکہ ایک چیز علم سے بڑی ہے، وہ ہے عقل۔ تو 1 بار اس کے اوپر بھی ہوگا، 7 بار گمراہ کرنے والوں کے اوپر اللہ کے یہاں عذاب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔